وبسم الله ومحمد الله ومصلي ومسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا۔ آج 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ یہاں بیان کیا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں اور مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لہٰذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، دشمن بھی ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال پیش کی ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، ایمان اور کفر کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے محشر میں سوال و جواب کا ذکر کیا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے؟ وہ اس وقت رسولوں کے آنے اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد باطلہ کا ذکر کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی تھی اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور ایک حصہ بتوں کے لیے نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حصے کو مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بتوں کے حصے کو بت خانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی اسی کا ہے۔ یہاں مشرکین کے عقائد باطلہ اور گمراہی کو بیان کیا ہے۔ پھر ان کی ایک جاہرانہ رسوم کا ذکر کیا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، بیٹوں کو قتل کرنا۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتے؟ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ آگے اولاد کیسے چلتی؟ بحیرہ اور صائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا۔ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ یہ ان کی جاہلانہ رسوم تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم بالانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانور بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے یعنی بھینس، نر اور مادہ کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ان کی تحریم اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کا حکم دیا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور کاذب علی اللہ کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے مشرکین کی بری عادت کا ذکر کیا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مردار، بہنے والا خون۔ بہنے والے خون سے وہ خون مراد ہے جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی گردن سے جو خون نکلتا ہے۔ خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا ذکر کیا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں: اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی میں سے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک گناہ کر نہ لے، اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ آگے سورت اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں، چونکہ سورت اعراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر جنت والوں کو اور جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس سورت کا نام اعراف ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام فقط دین کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ترازو کے بارے میں فرمایا: والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ حق اور صحیح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں: نمبر 1 انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی داستان بیان کی ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے کئی آیات تک حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی داستان کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا، اور آخر میں دعا کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ وہ عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم کہ معلم ملکوت کہلاتا تھا۔ بڑا عابد تھا، وہ عارف تھا، اور ایسا عارف
کہ عین غضب الہی کے وقت کہ جب اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا دعا کرنے لگا کہ مجھے مہلت دے دو، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں۔ لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا، چوتھا عین نہیں تھا۔ اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا اور اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی۔ محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے۔ بس جب تک عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا اعتبار ہے، نہ معرفت کا اعتبار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ گزشتہ آیات میں بتایا کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے آدم و حوا علیہم السلام کا لباس، جنتی لباس اترا اور انہیں برہنہ ہونا پڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کو نعمت قرار دیا ہے۔ لباس ظاہری بھی نعمت ہے جس سے انسان اپنا صدر چھپاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا ہے، اور لباس معنوی بھی یعنی تقوی اختیار کرنا یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے رسم بد اور جاہلانہ رسم کا بیان تھا کہ وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔ یہاں سے ان کی اس بےہودہ رسم کی تردید کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر طواف کرنا یہ بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے۔ اس آیت سے جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے استنباط کیا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اس طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کی طاقت میں ہے۔ ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں، ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ توحید پر اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل پیش کیے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ 7 آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں، ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کی کھڑی نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت تو دیکھیں کہ اس قادر مطلق نے 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے۔ پھر عرش کی وسعت کا ذکر فرمایا اور عرش بھی بغیر سہارے اور ستونوں کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق بتائی کہ سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے پیدا فرمایا، یہ کتنی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمایا ہے اور پھر ان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے بیان فرمائے۔ ان قصص کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اصول میں متفق ہیں کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ دوسرا مقصد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکالیف پر دل برداشتہ نہ ہوں،
کیونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی ایسا کیا تھا۔ ان انبیاء کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادات سے بچنے کی اور اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل سے دور رہنے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔